अस्सलाम वालेकुम, मैं रीमा शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि हमारे सियासी मंजरनामे को बेहतर करने के लिए नए नौजवान, मुतहर्रिक और तालीम याफ्ता सियासतदानों की ज़रूरत है। नया खून, ताज़ा अफकार, तालीम और तवानाई यकीनन किसी भी शोबे के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। सियासत में ये ताज़गी MQM बाहैसियत सियासी पार्टी लेकर आई है। इनके अरकान जवान साल भी हैं और जवां हिम्मत भी। मेरे आज के मेहमान का ताल्लुक भी इसी जमात से है। इनकी सियासी काबिलियत और ज़ाती ज़हानत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आइए मिलते हैं जनाब फैसल सब्ज़बारी और उनकी बेगम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आप दोनों को अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। फैसल साहब, 12 अगस्त को आप पैदा हुए और आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो लियो है। इस हवाले से आपका जो निशान है वो शेर बनता है, मगर पंजाब के शेरों के साथ आपके बहुत इख्तलाफात सुनने को मिलते हैं। तो शरीफ बरादरान के साथ क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं? वैसे तो शेर पंजाब एक घर साहब भी थे और पंजाब के शेर जो हैं वो तब्दील होते रहे हैं काफ़ी अरसे में। इख्तलाफात नहीं, सियासी चीज़ें होती हैं, वरना उनके साथ भी काम किया। उसमें दोनों दफ़ा काम करने में हमें ऐसा लगा कि वी आर बीइंग डिच्ड और दे डिच्ड अस। तो बहरहाल अभी भी लीडरान की जानिब से या उनकी जमात के मेंबरान? मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से। तो और अभी भी लेकिन हम सियासी इंतहा पसंदी के कायल नहीं हैं, क्योंकि ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म कि मैं फ़लाँ से बात करूँ, फ़लाँ से नहीं बात करूँ। तो हम सबसे मिलते हैं, सबसे गुफ्तगू करते हैं, सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। उनकी एक सेंटर राइट बेस्ड पार्टी है, राइट विंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारी सेंटर लेफ्ट की पार्टी है, हम थोड़ा सा लिबरल पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसलिए इख्तलाफात तो रहने चाहिए, अच्छी बात है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेबिलिटी को अच्छी तरह समझते भी हैं। आपकी नज़र में हमारे यहाँ क्या लोग अकाउंटेबिलिटी का ख़ास ख्याल रखते हैं या इनकी नीयत साफ़ है? सवाल हमारे यहाँ से मुराद कहाँ से? सियासत में? सियासत में ऑफ कोर्स नहीं, सियासत में तो बिल्कुल नहीं रखते कमोवेश। हमारे यहाँ अपनी जमात की बात करूँगा, वहाँ तो तंजीम के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है और लोगों पर ये प्रेशर होता है कि उन्होंने परफॉर्म करना है, उन्होंने कोई इस तरह हैंकी पैंकी नहीं करनी जिस तरह सियासत में मशहूर है। लेकिन ओवरऑल तो नहीं है अकाउंटेबिलिटी। कानून बनाए जाते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, इसको टारगेट करना है, इसको नहीं करना, तो नहीं है अकाउंटेबिलिटी। यही तो इसी वजह से तो मुल्क का इतना बुरा हाल हुआ है। चलें, इस हवाले से और बहुत सारी बातें आपसे होंगी, लेकिन मैं अंबर से पूछना चाहूँगी। अंबर, फैसल साहब सियासत में आ गए। सियासत में आने के बाद इनके रवैये में क्या तब्दीली आपने देखी? क्या चिड़चिड़े हो गए या बहुत मज़ीद इनके अंदर एक सब्र तहम्मुल वाला इंसान आपने देखा? नहीं, टीवी पे तो बहुत सब्र तहम्मुल वाला इंसान है। और घर में? घर में अब कहीं तो निकलेगा, तो इसलिए। लेकिन माशाल्लाह से ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह और लोगों को हम टीवी पे देखते हैं कि एक हद तक वो बहुत तहम्मुल से बात कर रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा भी उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो इतना आदमी के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो जगह माहौल का ख्याल करे। तो इस हवाले से मैं फैसल के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि हमेशा जो इनका पेशेंस है वो ऐसे ही रहे। अच्छा, घर में जो है वो जमहूरी माहौल है या डिक्टेटरशिप चलता है? नहीं, बिल्कुल जमहूरी है। जमहूरी है या नहीं है? नहीं, है, बिल्कुल जमहूरी है। नहीं है या है? नहीं है। अब आप समझ जाए, नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये किसकी जानिब से ये फिजा जो है खुशगवार रखी जाती है? ज़्यादा अमल दखल किसका है? घर के मामला में ऑफ कोर्स नहीं का है। मैं नहीं, माहौल को खुशगवार रखने के हवाले से, क्योंकि आप पार्टी में जब जाते हैं बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, इंसान थोड़ा सा टेम्पर भी लूज़ कर जाता है, और अगर कभी उसी मूड में घर में आए तो घर का माहौल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। नहीं, मैं मूड देख के जो है ना बात करती हूँ। कभी भी जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि आप फैसल भाई से ये कह दीजिएगा, तो मैंने कहा देखें, मेरे कहने में या आपके कहने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क होता है सिर्फ टाइमिंग्स का। मतलब मैं कभी भी अगर मुझे भी कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो मैं वक्त को देख के, मूड को देख के फिर बात करती हूँ। मूड ख़राब और बच्चे सामने आ जाए तो कैसा रवैया होता है आपका? बच्चों को देख के तो ऑफ कोर्स जब मैं घर में एंटर होता हूँ तो मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं और जिस हिसाब से अभी तक वो आकर लिपटती हैं, तो वो कितना भी बुरा मूड हो उसको वो अच्छा करती हैं एक हद तक तो। लेकिन फिर भी बात चीज़ें, क्योंकि हम इतनी मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है लेकिन उसकी डिमांड्स हैं ये। तो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि कभी कभी बड़े जो हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बच्चों का अपना एक मिजाज होता है, वो अपने मूड को बच्चों पर तारी कर देते हैं या अपना गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। बड़ों में हूँ कि अगर मैं कभी
میرا موڈ بہت خراب ہے اور بچے چاہ رہے ہیں میرے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا, تو شاید مجھے پسند نہیں آتا. آلدو کہ یہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں, کبھی کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کرنے لگا ہوں, لیکن میں کنفیشن کرتا ہوں کہ میں ہاں اس طرح سے ہوں. اس کی ایک وجہ ہے جو انہوں نے بھی بات کی نا, گھر پہ ہی نکلتا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں پہلے باہر بھی غصہ نکالتا تھا. الطاف بھائی نے مجھے یہ بات سمجھائی, ان تک شکایت پہنچی میری کہ غصہ حرام ہے, کہ پر اس کو غصہ کنٹرول کرنا ہاں, چاہیے. ہم اپنے آپ کو اصل میں سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اپرائٹ ہیں, تو اس اپرائٹنس میں اور اس میں کسی کو سامنے والے کو شاید یہ لگنے لگا یہ بڑے ایروگینٹ ہیں, یہ بڑے مغرور ہو گئے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, عوامی نمائندگی بڑی ڈیمانڈنگ چیز ہے. یہ بات الطاف بھائی نے سمجھائی اور شاید میں انہی کے سمجھانے سے سمجھا ہوں. تو آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا, بہت زیادہ کنٹرول اور بچوں کے ساتھ بھی اپنے بیہیویئر کو چینج کیا, کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی تک کر رہے ہیں؟ آئی بلیو ان لرننگ, میں بالکل کر رہا ہوں کوشش. میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں, یہ بھی سمجھتی ہیں بہت سارے ایشوز پہ کہ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہوں. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی, اپنی غلطی کو ماننا سیکھتا ہوں. بچوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی بڑی بیٹی دعا آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہے. مجھے بابا کی یہ عادت بری لگتی ہے کہ وہ بزی رہتے ہیں اپنے کاموں میں, اور ہم فن ایریاز جاتے ہیں نا اور ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, ہم ان کو مس کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کوئی نالج کی بات شیئر کرتے ہیں یا پھر ہمارے اسیسمنٹ کے متعلق کوئی بات شیئر کرتے ہیں, یا پھر کوئی نئے گیمز یا نئی موویز ہے ان کے بارے میں بات شیئر کرتے ہیں, تو یہ بات اچھی لگتی ہے. میرے اسکول میں لوگ جانتے ہیں کہ میں فیصل سبزاری کی بیٹی ہوں, کیونکہ میری مما جو ہے نا, مما اور بابا دونوں PTM اٹینڈ کرتے ہیں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیاست میں نہیں آؤں گی کیونکہ مجھے ٹیچر بننے کا بہت شوق ہے. میں اپنے بابا سے یہ خواہش کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز جو ہماری پوری فیملی کو حج اور عمرے پہ لے کے جائیں انشاءاللہ. میں اپنے بابا کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ جو آپ ہنستے ہیں نا, ٹی وی پہ آتے ہیں, تو ہمیشہ ایسی اسمائل کرتے رہیں, کبھی بھی غصہ مت ہوگا. سویٹ. اس نے کہا کہ بابا جب بھی ٹی وی پر آئیں تو اسمائل کرتے رہیں, غصہ نہ کریں. دعا نے تو آپ سے یہ بات کر لی. آپ کو لگتا ہے کہ باقی دوسری بچیوں کے ساتھ بھی کبھی آپ غصہ کرتے ہیں؟ ہاں, تینوں کے ساتھ کرتا ہوں, لیکن جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے ردا, وہ ڈرتی نہیں ہے مجھ سے. تو وہ دادا گیر ہے بڑی, تو وہ مقصد کوئی باقی جو دونوں ہیں, دعا ہے اور دوسرے نمبر پہ حیا ہے, تو یہ دونوں تو ڈر جاتی ہیں. بابا ڈانٹتے ہیں تو اس کو ڈانٹتے ہیں تو ایک آدھ منٹ تو وہ تھوڑی سی سہم رہتی ہے, پھر آ کے مجھ سے بہت ہی فزیکل ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے, مجھے ہگ کرنے کی, میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے. شی سوئی سویٹ. لیکن اتنا مس کرتے ہیں بچے مجھے. ابھی ہم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں لاسٹ ویک گئے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں, اتفاق سے 1-2 روز پہلے ہی مجھے بتا رہی تھی کہ جو 4.5 برس کی ہے ردا, اس نے کلاس میں کوئی کام تھا کہ گھر کی تصویر بنانی تھی. اس نے جو گھر کی تصویر بنائی فیملی کی, فن ایریا کہیں گئے ہیں, تو اس میں ماما ہیں اور 3 سسٹرز ہیں اور بابا نہیں ہے. تو ہر ٹیچر آسکڈ کہ بھائی وائی ناٹ بابا از ان دا پکچر, تو شی سیڈ کہ نہیں, وہ تو ہوتے ہی نہیں. ویری سیڈ. مجھے بہت افسوس ہوا. حسن صاحب دیکھیں, یہ بڑی زیادتی والی بات نہیں کہ اتنی سی عمر میں بچے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بابا ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں, جبکہ اس ایج میں ان کو بابا کی صحبت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. میں ایک تو وجہ یہ, خیر آج کل کے جو حالات ہو گئے ہیں سیکیورٹی کے, جو ہمارے ذاتی حوالے سے ہو گئے ہیں, ہمارے نظریات کے حوالے سے, تو میں اوائڈ کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ پبلکلی موو کرنا, تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی میرے حوالے سے کوئی بری چیز ہو تو اس کا میرے بچوں پہ اور فیملی پہ نہیں, اللہ نہ کرے. ایک چیز تو اس کی وجہ سے. دوسرا, کام کی نیچر اتنی انپریڈکٹیبل ہے, ہم کبھی بھی ریڈی رہتے ہیں, کبھی بھی فون آ جاتا ہے. مطلب شی از یوزڈ ٹو ناؤ کہ صبح 5 بجے 4 بجے 3 بجے اٹھ کر جانا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا صبح 3 4 5 بجے آپ آ رہے ہیں گھر, اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ آپ سوئے ہیں اور پھر فون اٹھ گیا, کیونکہ کام کی نیچر ایسی ہے. اور یہ ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ کیوں جا رہے ہیں, بس یہ نہیں پوچھ سکتے. فون آیا ہے اور جانا ہے. تو پہلے شروع میں تو میں پریشان ہوتی تھی کہ خیریت اس وقت, تو پھر میں سوچا ہمیں شک نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت کوئی خاص فون تو نہیں, کوئی اور فون تو نہیں ایسا. نہیں, شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اتنا پبلکلی رہتے. لیکن اگر صبح کے 4 بجے کوئی کال آ رہی ہے اور یہ بتائے بغیر جا رہے ہیں, تو شروع میں شادی کے شروعات میں سے ایسا ہے کہ فیصل کو ڈرائیونگ نہیں آتی, تو اس لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جو کوئی نہ کوئی پک کرنے ہی آتا تھا ان کو ایسے اور ٹائمنگ میں, کوئی نہ کوئی پارٹی کی طرف سے آتا ہے پک کرنے. اور جو لوگ پک کرنے آتے تھے وہ پھر کسی کے ساتھ ہونا. میں ایک دفعہ ان کے ساتھ, ہم پچھلے برس ہم کھانے پہ گئے کسی ہوٹل میں ہی,
اور وہاں دربان سے لے کر ریسٹورینٹ مینیجر تک ویٹر تک جتنا محبت سے لوگ پیش آ رہے تھے مل رہے تھے. میں ان کو واپسی میں کہا, میں نے کہا دیکھو تم یہ بات مان لو, تمہارے علاوہ میں کسی کے ساتھ کھانا کھانے بھی نہیں آ سکتا. اچھا عمر, اگر موقع ملے ان کی کسی عادت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے تو کون سی عادت کو تبدیل کریں گی؟ کون سی عادت کو تبدیل کروں گی؟ تھوڑا سا فیملی کے حوالے سے جو ہے ان کے جو فیلنگز ہیں وہ شو نہیں کرتے. مطلب دل میں جتنی محبت ہے وہ دل میں ہی ہے, وہ ایکسپریشن نہیں ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس وقت کی کہ آپ اپنے فیلنگ جو ہے, اپنے ایکسپریشن جو ہے وہ شو کریں. محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ نہیں, مطلب میں آل اوور فیملی کی بات کر رہی ہوں. نہیں, مجھ سے بھی کوئی ایسے بیٹھا کے نہیں کہ تم بہت اچھی ہو اور تم یہ, بس مجھے پتہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اور کبھی خاص طور پر کہیں جانے کے لیے تیار ہوں تو دل کرتا ہوگا کہ میرا میاں مجھے دیکھے, تعریف کرے, اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا, ہیں میک اپ کر لیا, منہ دھو کر آؤں. یہ کیا بات ہوئی؟ میک اپ پہ بہت ڈانٹ پڑتی تھی تو پھر میں یوز ٹو ہو گئی, میں نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا. اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت کوشش کرتی ہوں کہ بس تھوڑا بہت اگر کچھ کر سکوں. فیصل صاحب, انہوں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا, میک اپ کرنا چھوڑ دیا, مگر اگر ان کا دل کر رہا ہے میک اپ کرنے کو تو آپ نے ان کی خواہش کا اب احترام میں نے کیوں نہیں تمیز سے میک اپ کرنا شروع نہیں, کر میک اپ لائٹ سا بالکل سٹل سا جو ہے نا, میں کوئی دیا. آرٹیفیشل اصل میں کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے, کہیں وہ سمپل رہنا. اب وہ اگر ایئر رنگس بڑے بڑے فیشن میں ہیں تو وہ میں اگر دیکھوں گی فیصل اگر کسی پروگرام میں نہیں ہے کہ فیملی کی تقریب ہے تو میں وہاں پہن سکتی ہوں. وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ فیصل ہیں اتنا اچھا سوٹ, اتنا ہیوی, تمہارے بھائی کی شادی ہے. میں نے کچھ بھی ایسے, مطلب فیصل کو ایسے نارملی سمپل چیزیں پسند ہیں تو میں بھی اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈریس, کلرز بھی, ڈریس بھی, جیولری بھی, کوئی سب بہت ان کی زیادہ پسند کا آپ استعمال کرتی ہیں, پسند نہ بھی ہو تو پسند کا خیال ضرور رکھتی ہوں. اور آپ ان کی پسند کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ بس ہوگا کبھی کبھار. ایسا نہیں ہے کہ میری پسندیں خریدتے ہیں, مگر کبھی اگر میں کوئی مشورہ دوں تو کبھی کبھار کنسیڈر کر لیتا ہوں. آج کر لیا جیسے پسند کی شادی میں, ہاں شادی آف کورس پسند کی شادی. کوئی اختلاف نہیں کیا تھا بڑوں نے ان کی جانب سے یا آپ کے بڑوں نے؟ ہاں بہت ٹھیک ٹھاک تھے, کافی اختلافات تھے, مگر آپ نے مائنڈ میک اپ کر لیا تھا کہ کوئی کڑی لینی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اور انہوں نے بھی جو ہے مائنڈ میک اپ کہ کیا ہوا تھا اسی منڈے سے شادی کرنی ہے. تو وہ پھر بڑے جو ہیں وہ مہربان ہی لیکن ہوتے ہیں, الحمدللہ تو وہ پھر انہوں بہت نے اچھے طریقے سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں کی طے دعاؤں کر کے کے بس ساتھ جلدی جلدی ہوا. لیکن یہ کہ اس وقت تو لگتا تھا بہت دیر سے ہوئی, ابھی کبھی کبھی لگتا ہے میں ان کو چھیڑتا ہوں, کہتا ہوں یار بڑی جلدی شادی ہو گئی یار, 10 سال ہو گئے. فیصل سبزواری صاحب اور ان کی بیگم سے ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اداکارہ میرا بیچاری پہ لطیفے بہت بنتے ہیں اور انجوائے. جس دن انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں نا, اس دن مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں. کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ, اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے.